صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پھر عدت متوفیہ عنہا زوجہا کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، عدت حیات بھی آپ پڑھ چکے اور عدت وفات بھی آپ پڑھ چکے. عدت حیات کا کیا معنی کہ اگر کسی عورت کو خدا نہ کرے طلاق ہو جائے تو اس طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 3 حیض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور 3 طہر جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک کہ عورت کی طلاق. اچھا، اگر عورت بوڑھی ہو گئی یا عورت اس عالم میں ہے کہ حیض نہیں آ رہا تو پھر طلاق کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 3 مہینے. یہ بات آپ پڑھ چکے. اور اسی طرح اقسام طلاق بھی آپ پڑھ چکے کہ طلاق ایک رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے اور ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے. یعنی ایک طلاق دینا جو ہے یہ طلاق رجعی ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے تو اب اس کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق موجود ہے. یعنی 2 گواہوں کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ بھی میں نے جو طلاق دی تھی میں اب رجوع کرتا ہوں، میں واپس لیتا ہوں، میں سلو کرتا ہوں، اور بیوی سے مل گیا تو طلاق ختم ہو گئی، وہ رجوع ثابت ہو گیا. اسی طرح اگر 2 طلاقیں دے دے تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، اور بغیر کسی حلالے کے، بغیر کسی چیز کے. ہاں، اگر 3 طلاقیں دے دے کوئی آدمی اپنی بیوی کو خدا نہ کرے تو پھر اس عورت کا پہلے خاوند کی طرف لوٹ کے آنا جائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت گزر جائے. عدت کے بعد وہ عورت اپنے منشے سے اور نکاح کی نیت سے، صرف حلال ہونے کی نیت سے نہیں بلکہ صحیح معنی میں نیت کے ساتھ نکاح کرے، دوسرے خاوند کے گھر آباد ہو، میاں بیوی مصاحبت کریں، مباشرت کریں، پھر اپنے منشے سے اگر دوسرا خاوند طلاق دے دے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے نکاح جدید کے ساتھ پہلے شوہر کے گھر میں لوٹ سکتی ہے، ورنہ لوٹنا جائز نہیں ہے. یہ مسائل چونکہ بے انتہا مہم ہیں، حلال و حرام سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہر آدمی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اسی طرح یہ باتیں بھی دماغ میں رکھ لیں کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے، غصے میں دے دے، مذاق میں دے دے، جس حالت میں بھی دے دے طلاق واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق. اگر کوئی کہے کہ جی میں تو غصے میں آ گیا، میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. یا کوئی ڈرامے بنا کے طلاق دے دے، یا کوئی کہے کہ جی میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا یا ویسے بیوی کو ڈرا رہا تھا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق ہو جاتی ہے. طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ کبھی نہیں کھیلنا چاہیے. اور اسی طرح یہ جتنے احکام ہیں شریعت کے، اللہ کے حدود ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے حدود و قیود پابندی لگا دی ہے، اور اس لیے فرما دیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا، اللہ کے حدود کو توڑنے والا جو ہے وہ اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ نکاح اور طلاق کے احکام کو سمجھے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوں تو اپنے علاقے کے کسی عالم سے رجوع کر کے باقاعدہ اس کا مشورہ لے کے طلاق دے، اپنے عقل سے کوئی زیادتی نہ کرے، کیونکہ بعد میں پھر پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اب طلاق کی عدت کیا ہو گئی؟ 3 حیض یا 3 طہر۔ حیض نہیں آ رہا 3 مہینے، بس ان کے عدت کے اندر رجوع کا حق ہے۔ عدت کے بعد جو ہے رجوع کا حق جو ہے طلاق رجعی کا بھی ختم ہو جاتا ہے، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری تھی عدت الوفات۔ عدت الوفات کے بارے میں کیا تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، خامند اس کا فوت ہو جائے، تو عورت کے ذمے کتنی عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور پہلے دور میں قبل الاسلام جو ہے ایک عورت کا شوہر جب فوت ہو جاتا تھا تو عدت تھی 1 سال، لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرما دی اپنے بندوں پر، اور عدت کیا ہو گئی کہ خاوند مر گیا تو اب عورت 4 مہینے اور 10 دن یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا۔ یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت خاوند مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت میں رہے گی، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں عدت کہاں گزارے گی؟ خاوند کے گھر میں، اور اس کا رہنا، نفقہ، خرچہ سب جو ہے وہ خاوند کے ورثے سے اور خاوند کی ذمہ داری ہے۔ خاوند کے گھر سے عدت کے اندر عورت کہیں دوسری جگہ نہیں جا سکتی، الا کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ وہاں خاوند مر گیا اور کوئی ہے نہیں۔ ایسے حالات ہو جاتے ہیں مثلا کہ ایک عورت ہے، میاں بیوی ہیں، صرف 2 آدمی تھے، کوئی اولاد نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، اب خاوند بھی فوت ہو گیا تو اب اکیلی عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی، تو مجبوری کے عالم میں دوسرے گھر میں بھی عدت گزاری جا سکتی ہے، ورنہ اگر مجبوری نہ ہو تو عورت اپنے خاوند کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے کہ ایک بی بی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ حضور میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور میں عدت وہاں کیسے گزاروں؟ تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے نابینا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا تم اس کے گھر کے اندر عدت کے دن جو ہے مکمل کر لو۔ اچھا، عدت کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی سنگار، کوئی میک اپ، سرما، تیل، کنگھی کچھ نہیں کرے گی، بالکل اپنا نماز روزہ سادہ کپڑوں کے اندر زندگی بسر کرے گی، کسی قسم کی خوشی کا، کسی قسم کے سنگار کا اسے حق نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اس کا خامند جو ہے وہ فوت ہو گیا، اب اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو مصبر ایک دوائی ہوتی ہے جو پیلے رنگ کی، پانی میں ڈالو تو پیلا سا رنگ بن جاتا ہے، وہ دوائی بنا کے ہم آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، تو حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت جو ہے 1 سال گزارتی تھی خامند کے مرنے کے بعد، اور اس کو علیحدہ ایک کوٹھڑی میں رکھا جاتا تھا، اس کے برتن بھی علیحدہ، کپڑے بھی علیحدہ، رہنا بھی علیحدہ۔ اب اللہ نے مہربانی کی تو 4 مہینے 10 دن بھی نہیں گزر سکتے، تو لہذا یہاں سے معلوم ہوا۔ اور اسی طرح شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جو عورت عدت میں ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، الا وہ مجبور ہے، بیمار ہے، کسی طبیب کے پاس جانا ہے، ہسپتال میں جانا ہے، ورنہ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے نکلنا اس کو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح شریعت میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ عورت جب عدت میں ہے، اگر مجبوراً گھر سے باہر جانا بھی پڑے لیکن رات باہر نہیں گزار سکتی، لازم اپنے خامد کے گھر کے اندر آ کے رات گزارے۔ یہ صرف عدت ہے کس کی؟ جس کا خامد مر جائے۔
اگر اور کوئی رشتہ دار مر جائیں، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کتنا پیارا رشتہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے شریعت میں صرف 3 دن سوگ ہے، 3 دن کے بعد سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا تو اس کے لیے اگر وہ حاملہ ہے، یعنی حمل کی حالت میں ہے، اس کے پیٹ ہے، بچہ ہے پیٹ میں، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اللہ نے فرما دیا کہ حمل والی عورتیں جو ہیں ان کی عدت کیا ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، وہ اپنی عدت سے فارغ ہو جائے تو گویا وہ عدت سے بھی فارغ ہو گئی۔ اچھا، اب خدا کی شان یہ ہے کہ مثلاً خاوند مرنے کے بعد 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم ہو جائے گی، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت پوری ہوگی، کیونکہ عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اب 4 مہینے 10 دن نہیں۔ کیوں؟ عدت کا مقصد کیا تھا گزارنے کا؟ تاکہ اگر عورت کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وضع حمل ہو جائے اور استبراء رحم ہو جائے، تو جب الحمدللہ بچہ پیدا ہو گیا استبراء رحم حاصل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح 4 مہینے 10 دن اسلام نے عدت کیوں رکھی ہے؟ یاد رکھ لیں، کیونکہ 4 مہینے کے بعد اگر پیٹ میں بچہ ہو تو روح پھونک دی جاتی ہے اور بچہ حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے بطن میں، لہذا واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کو حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ حمل ہے تو پھر وضع حمل پر جا کر عدت ختم ہوگی۔ یہ مسائل اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ ایسے مسائل میں لوگ بے انتہا غفلت کرتے ہیں اور پھر جب مسئلہ واقع ہو جاتا ہے پھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور پھر علماء پر بھی علیحدہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی مولوی کچھ فتویٰ دیتا ہے، کوئی مولوی کچھ فتویٰ دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ اگر تم غلطی ہی نہ کرتے تو مولوی کو فتوے دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی غلطی کو تو شمار نہیں کرتے، لیکن مولوی پہ الزام آ جاتا ہے کہ جی دیکھو اس مولوی نے یہ فتویٰ دیا اور اس مولوی نے یہ فتویٰ دی۔ بھئی اگر تم یہ جرم ہی نہ کرتے تو فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہی تمہیں پیش نہ آتی، تو تم اگر پہلے سے مسئلہ پوچھ لیتے، جیسے لوگ جو ہیں غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، عمرہ کر لیں گے، غلطی کر لیں گے، بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے، بعد میں مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بھی غلطی تو واقع ہو گئی۔ اصول کیا ہوتا ہے کہ آدمی مسئلہ پہلے پوچھ لے تاکہ غلطی میں واقع نہ ہو جائے، اور اسی لیے بعد میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی نے ایک وقت میں ایک جگہ پر 3 طلاق دے دی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ 3 شمار ہوتی ہیں، لیکن علماء اہل حدیث حضرات کے نزدیک وہ ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 شمار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے علیحدہ 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 جب تک نہ ہو اس وقت تک 1 شمار ہوگی۔ تو اب اختلاف میں مسائل پیدا ہو گئے، تو اگر آدمی پہلے شریعت کا مسئلہ پوچھ لے تو آسانی پیدا ہو جائے گی کہ تم نے اگر خدا نہ کرے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو 1 طلاق ہی کافی ہے، تم زیادہ طلاقیں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی 1 گولی سے مر جاتا ہے تو اس پر پورا برسٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عقل مندی ہے؟ یا مرنے والے کو جب مر جائے تو پھر گولیاں مارتے رہیں کہ چلو جی 2 گولیاں اور بھی مار دو، تو ہر آدمی کہے گا بڑا بے وقوف ہے، بھی بندہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ تمہارا مقصد اگر عورت کو جدا کرنا ہے تو وہ تو 1 طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، تو تم تیسری طلاق تک کیوں جاؤ کہ پھر اس کے بعد کوئی حل باقی نہ رہے تمہاری صلح کرنے کا؟ کیونکہ جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب پہلے خاوند پہ عورت حلال نہیں ہو سکتی حتى تنكح زوجا غيره کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے، اور وہ نکاح بھی صرف لفظی کلامی نہ ہو بلکہ بحیثیت میاں بیوی کے وہ زندگی گزارے، اور پھر وہ اپنے منشے سے چاہے تو طلاق دے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ بھئی تم مہربانی کرو، ہم تمہیں 1000-2000 روپے بھی دے دیں گے اور نکاح بھی تمہارے ساتھ کر لیں گے، 1 رات تم میری عورت کے ساتھ گزار کے کل جو ہے طلاق دے دینا، ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے فرمایا جو حلالہ کرانے والا ہے اور جو کرنے والا ہے دونوں ملعون ہیں. یہ کوئی جانور ہے کہ لوگ ان سے اپنی بکریاں لگوانے کے لیے آتے ہیں؟ یہ کوئی سانڈ رکھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر؟ وہ تو اسلام کا حکم ہے کہ باقاعدہ نکاح ہو جائے. اور اسی طرح یاد رکھیں، اللہ نہ کرے، حدیث پاک میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ سب سے مبغوض چیز جو ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے. کہ جب کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، کیونکہ طلاق کے بعد جدائی ہوگی. جدائی کے بعد اللہ جانے پھر دونوں پر کیا کیا حالات گزرتے ہیں. اچھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے بچے ہیں، اب طلاق ہو گئی، ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بچوں کا پورا مستقبل برباد ہو گیا صرف ایک آدمی کے جوش میں اور بے وقوفی. ان بچوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اب ماں چاہتی ہے بچے میرے پاس رہیں، باپ چاہتا ہے بچے میرے پاس رہیں. باپ ادھر سے ڈانٹتا ہے خبردار ماں کے پاس نہیں جانا. بچہ ماں کے پاس آ جائے، وہ کہتی ہے خبردار تمہارا باپ بہت بڑا ڈاکو ہے، میرے ساتھ کیا کیا، اس کے پاس نہیں جانا. تو اب بچے کا مستقبل جو ہے وہ تقسیم ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دونوں سے متنفر ہو کے باغی ہو جاتا ہے اور پورے معاشرے کے اندر پھر اللہ کا عذاب بن کے وہ بچے جو ہے جوان ہوتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہے آپ کے ملک میں جو ہو رہا ہے، ہمیں بڑے ذمہ دار دوستوں نے بتلایا کہ بعض لڑکے ایسے بھی ہیں جن کی عمر 13 سال ہے، بعض لڑکے ایسے بھی ہیں جن کی عمر 17 سال ہے. یعنی جو کلاشنکوف اگر لٹکائیں تو بندوق بڑی ہے، بچہ چھوٹا ہے، لیکن وہ قتل کر رہا ہے، وہ قتل پر لگا ہوا ہے، وہ کرائے کا قاتل بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وہی بچوں کی ابتدائی نشو و نما کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ انہیں بڑا ہونے پر پھر باغی بنا دیتی ہیں. جب ان پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو، چاہے وہ معاشرے کی طرف سے ہو، تو اس بچے کے دماغ میں انتقام کا ایک مادہ ابھر آتا ہے کہ اچھا ساری دنیا مجھے دلیل کرتی ہے، میں بھی بندوق لے کے ان کو ٹھیک کرتا ہوں. تو پھر وہ بندے جو ہیں ایک تعمیر کرنے والے انسان کے تخریب کار بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمانوں کے گھرانے پہ رحمت فرمائے. اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، عورت حمل میں ہے تو طلاق نہ دو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ اب بچہ تیرا اس کے پیٹ کے اندر ہے، تو نے طلاق دے دی، اب وہ دوسروں کے گھر میں جا کے پرورش کرے گی. اس لیے حکم ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہ دو. عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو طلاق نہ دو. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ دو گے تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن طلاق دینے والا گنہگار ہوگا. اب لوگ طلاق دے کے بعد میں آگے کہتے ہیں جی میں نے جب طلاق دی تھی تو میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی. او بھائی اب جو مسئلہ پوچھ رہے ہو حاملہ تھی نہیں تھی، تم نے سنت کی مخالفت کی، تم نے حدیث رسول پاک کی مخالفت کی، لیکن گولی تو لگ گئی. گولی تو ہر شکل میں لگ جائے گی. آپ نے اگر بندوق چلانی ہو تو بندوق یہ مطالبہ تو نہیں کرتی کہ وضو کر کے چلاؤ گے تب چلوں گی، ورنہ بغیر وضو کے میں نہیں چلوں گی. بندوق تو لگ جائے گی، پھر مسئلہ پوچھنے کا کیا فائدہ ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو عرب میں رہتا ہوں، میں یہاں نوکری کرتا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور میں نے طلاق نامہ بھی لکھا ہے اور میں نے طلاق نامہ بھیجا ہے، لیکن میری بیوی نے وصول نہیں کیا. تو بیوی وصول کرے یا نہ کرے، وصول کرنے کا کیا تعلق ہے؟ طلاق تو مرد کا حق ہے، اس کا بیوی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی طلاق سنے یا بیوی طلاق وصول کرے. کوئی آدمی کانٹے بھی وصول کرتا ہے، وصول کرے گا تو کوئی پھول وصول کرے گا، کانٹے کون دنیا میں وصول کرتا ہے؟ اس لیے طلاق ہر شکل میں ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں جی میں نے طلاق تو دی ہے اور باقاعدہ لکھی ہے، میں نے رجسٹری بھیجی ہے لیکن ان کو ملی نہیں، رجسٹری گم ہو گئی. لاکھ گم ہو جائے، اللہ کے ہاتھ گم نہیں ہو گئی تمہاری طلاق. تمہارے منہ سے جب طلاق نکل گئی ہے تو طلاق تو ہو گئی ہے، چاہے وہ کاغذ گم ہو جائے، چاہے وہ کاغذ ان کو ملے یا چاہے وہ کاغذ ان کو نہ ملے. اچھا بعض آدمی یہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں گھر میں لڑ پڑے، اب کوئی آدمی سننے والا ہے نہیں، خاوند نے غصے میں آ کے طلاق دے دی، دوسرے دن شروع کر لی، بھی سنا تو کسی نے نہیں، طلاق ہو گئی، اب تم حرام کر رہے ہو. اگر ایک ہے تو رجوع کر سکتے ہو،
اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو پھر رجوع مشکل ہو جائے گا. کسی اور نے نہ سنا ہو لیکن خالق نے تو سن لیا ہے, السمیع العلیم نے تو سن لیا ہے, کسی کو پتا نہ ہو تب بھی جان لیا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جب میں نے طلاق دی جناب گواہ تو کوئی نہیں تھا. طلاق دینا خاوند کا کام ہے, گواہوں کا کام تو طلاق نہیں ہے. وہ تو تب ہوتا ہے کہ باقاعدہ لکھا جائے گواہ ہوں تو مزید بات پکی ہو جائے گی, ورنہ طلاق ایک ایسی بلا ہے کسی حالت میں دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم کہ اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے اور اپنی بیوی چھوڑ جاتا ہے, اپنی بیویاں چھوڑتے ہیں, ان کے لیے حکم ہے کہ وہ وصیت کر جائیں اپنی بیوی کے لیے کہ 1 سال تک بیوی جو ہے اس کے گھر میں رہے گی اور اس کا خرچہ, اس کا نفقہ, اس کا لباس, روٹی کپڑا سب خامد کے ذمے ہوگا 1 سال تک. یعنی کیا مانا کہ اگر ایک آدمی مر رہا ہے, اس کی بیوی ہے اس کے گھر کے اندر, اس کے گھر کے اندر بیوی ہے تو وہ کیا کرے, حکم تھا کہ وہ وصیت کرے. کیا وصیت کرے کہ بھائی دیکھو مجھے موت آ جائے تو میری بیوی کو گھر سے 1 سال تک نہیں نکالنا, 1 سال کا خرچہ یعنی سارا کچھ جو ہے وہ خامد کے ذمے ہے. اچھا یہ ہمارے ذمے ہے, ہم نے یعنی شوہر نے دینا ہے. اللہ نے فرمایا فإن خرجنا اگر وہ عورتیں 1 سال سے پہلے یعنی عدت 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اگر وہ سال سے پہلے اس کے گھر سے خود جانا چاہے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں اور خاوند پہ بھی کوئی گناہ نہیں, کیونکہ رہے گی تو خرچہ دے گا نا. اگر وہ خود کہتی ہے کہ اب میں رہنا نہیں چاہتی تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے ختم ہو گئی, کیونکہ عورت اپنے منشے سے شوہر کا گھر چھوڑ رہی ہے. شوہر نے تو نہیں کہا کہ میرا گھر چھوڑا جائے. لیکن بعض علماء بلکہ اکثر جمہور علماء یہ فرماتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جب ابتدائے اسلام میں حکم تھا, کیونکہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی وہ منسوخ ہیں لیکن ہوتی متاخر بے اعتبار قرات کے متاخر ہوتی ہے. جیسے کہ جب آیت آ گئی پہلا حکم یہی تھا کہ عورت 1 سال کی عدت گزارے گی, 1 سال کی عدت میں خرچہ نفقہ رہائش سب خامد کے ورثے سے دیا جائے گا. لیکن اس کے بعد حکم آ گیا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اللہ نے فرمایا اب عورتوں کی عدت وفات کیا ہے, 4 مہینے اور 10 دن. 4 مہینے 10 دن کا جب حکم آیا تو سال کا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا اسی طرح مفسرین نے فرمایا, جمہور علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلے حکم تھا چونکہ عورت کا میراث معین نہیں تھا, عورت کا میراث مقرر نہیں تھا شریعت میں, تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھی خامن جو ہے وصیت کرے کہ 1 سال تک کا خرچہ بھی نفقہ بھی رہائش بھی سب جو ہے خامن کے ورثے سے دی جائے. لیکن جب اللہ نے عورت کے لیے بھی حصہ مقرر کر دیا میراث میں, پہلے تو حصہ میراث میں مقرر نہیں تھا, اب اگر خاوند مر جائے تو عورت باقاعدہ 8ویں حصے کی حصے دار بنتی ہے. تو جب میراث مقرر ہو گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس آیت پر حکم کرنے کی کوئی بات ضروری نہ رہی. لیکن ایک روایت حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے فرض اور واجب, وہ تو ہے 4 مہینے 10 دن کہ 4 مہینے 10 دن عورت عدت گزارے, اس عدت کا خرچہ جو ہے وہ سارا شوہر کے ذمہ ہے. لیکن مستحب امر یہ ہے, امر استحباب یہ ہے کہ 1 سال تک کے لیے خامد وصیت کر دے کہ بھی 1 سال تک عورت کو میرے گھر میں رکھا جائے اور خرچہ بھی میری جائیداد سے دیا جائے. صرف حضرت مجاہد کا قول ہے, لیکن اس قول کی طرف کوئی نہیں گیا. جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب اللہ نے عورت کو میراث میں بھی حصے دار بنا دیا
اور عورت پر عدت جو ہے وہ بھی 4 مہینے 10 دن رکھ دی گئی۔ اب سال کی نہ وصیت ضروری ہے نہ عورت کو سال تک عدت گزارنے کی کوئی بات ہے، یہ پہلے حکم تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ معروف حکم جو ہے ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جہاں بھی دیکھو گے قرآن میں جہاں جہاں عزیز کی صفت آئی ہے وہاں حکیم کی صفت بھی آئی ہے۔ عزیز مانا ایسا غالب کہ جس کا کوئی حکم ٹالا نہ جا سکے، جو حکم کر دے کسی کو طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال سکے۔ اور حکیم مانا حکمت والا، کیا مانا؟ کیونکہ جب طاقت آ جائے اور حکم اس کا کوئی نہ ٹال سکے تو کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنی صفت ساتھ بیان فرما دی کہ اللہ ہر غلطی سے پاک ہے، وہ ایسا غالب ہے کہ اس کے حکم کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اس کے کہ وہ جو چاہے حکم فرما دے، ان کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن فرمایا صرف میں غالب نہیں حکیم بھی تو ہوں نا، ہر حکم جو ہے اس کے اندر حکمت ہے۔ تو لہذا ہم نے اگر سال عدت رکھی تھی اس میں بھی حکمت تھی، پھر ہم نے رعایت کر کے 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی تو اس میں بھی حکمت تھی، اور پہلے ہم نے میراث میں حصہ نہیں رکھا تھا عورت کا تو حکمت تھی، اب میراث میں حصے مقرر ہو گئے، ایک نظام کامل بن گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر اللہ نے نبوت بھی ختم فرما دی، رسالت بھی ختم فرما دی، اب قیامت تک نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ شریعت ہے، تو لہذا اللہ نے حضور کی شریعت کو ایسا جامع اور کامل بنا دیا کہ قیامت تک کسی حال میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی جو ہے وہ واقع نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یعنی جو طلاق والی عورتیں ہیں ان کے لیے نفع دینا ہے ان کو بھلائی کے ساتھ۔ حقاً کا معنی واجب بھی آتا ہے لیکن یہاں استحباب میں ہے۔ کیا معنی کہ جو بھی متعلقہ عورت ہے کچھ نہ کچھ تو اس کو نفع پہنچایا جائے، کیونکہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو نکاح مودت اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر طلاق دے رہے ہو تو اگر تم نے معاہدہ کیا تھا محبت سے تو اب توڑو بھی محبت سے، اخلاق کے ساتھ توڑو۔ یاد ہوگا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مطلقات جو ہیں ان کی 4 صورتیں ہیں، خدا کرے وہ آپ کے دماغ میں باقی ہوں، امید تو کم ہوتی ہے کیونکہ آج کل دین کا مسئلہ یاد رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے دینی کی بات ہو، کوئی قصہ کہانی ہو، کوئی فلمی گانا ہو، کوئی ایسی الل ٹپ بات ہو، کوئی جھوٹا قصہ لطیفہ ہو، وہ بندوں کو بڑا یاد رہتا ہے۔ شریعت کے احکام جو ہیں صبح سنیں گے شام کو پوچھو تو بھول جائیں گے، یعنی بلکہ اگر آج پوچھ لیں کہ بھی کل عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی تھیں تو میرا خیال ہے 99% آدمی نہیں بتا سکتے، یعنی 100 میں سے کوئی ایک بتلا دے تو بتلا دے، ورنہ 99% آدمی کو یہ بات یاد نہیں ہوگی، بلکہ 50% کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگی کہ ابھی مغرب میں کیا پڑھا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیوں دین کی طرف کوئی ذوق نہیں، اللہ کے دین کی طرف ہماری طبائع مائل ہی نہیں ہے۔ ہماری طبیعت مائل ہو تو ہم یاد رکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، نماز میں جو امام صاحب نے پڑھا ہے تو اس میں کیا ہدایات تھیں، ہمیں کیا سبق ملا تھا۔ بس ہم نے نماز پڑھی، لوگوں نے بھی پڑھی، انہوں نے رکوع سجدہ کیا، ہم نے بھی رکوع سجدہ کیا، چلے گئے السلام علیکم۔ اب نماز پڑھنے کے بعد باہر جانے کے بعد سگریٹ والا سگریٹ پیے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، غیبت کرنے والا غیبت کرے گا، گلہ کرنے والا گلہ کرے گا، لوگوں کو لڑانے والا لڑائے گا، فتنے والا فتنہ کرے گا، شیطانیت والا شیطانیت کرے گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگ جائے گا، بھول جائے گا کہ میں اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہوں،
میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے، کم از کم 2 گھنٹے تو اس کے بعد اپنی زبان کو بے حیائی سے روک لوں، اسی برائی سے روک لوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ہدایت دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 صورتیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو طلاق دی گئی، حق المہر بھی مقرر نہیں ہے اور خلوت بھی صحیح نہیں ہوئی اور صحبت بھی نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں کیا مانا؟ ایک آدمی کا نکاح ہوا، اس نے کہا میں حق المہر دوں گا، حق المہر بھی میں حق المہر، لیکن کتنی دوں گا یہ معین نہیں تھی۔ اچھا، عورت خاوند کے گھر میں بھی نہیں گئی، میاں بیوی ملے ہی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہی نہیں، طلاق ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، تو اس کے لیے کیا حکم تھا؟ اسلام نے فرمایا اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ فمتعوهن، ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور یہ بھی فرما دیا تھا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اگر امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ عورت کو دے دے، اور اگر غریب ہے اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے۔ اسی لیے روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ کم از کم ایک جوڑا دے دے، اور اگر مقرر ہے کہ بھئی 2000 ریال حق المہر ہے مثلا، مقرر ہو گئی، لیکن میاں بیوی نہیں ملے، ابھی بیوی اور میاں کے گھر میں نہیں گئی، خلوت صحیح ابھی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگی، فنصف ما فرضتم، اللہ نے فرمایا اب تمہارے ذمہ ہے کہ آدھی حق المہر دے دو، آدھی حق المہر جو ہے وعدہ، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے فرمایا چاہے عورت معاف کر دے یا خامند معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ عرب میں رواج ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو حق المہر اسی وقت دے دیتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تو حق المہر جو ہے نکاح کے ساتھ دے دی جاتی ہے۔ اچھا، اب خلوت بھی نہیں ہوئی اور صحبت بھی نہیں ہوئی، تو لہذا اس عورت کا حق کتنی بنتا ہے؟ آدھی حق المہر۔ عورت کے ذمے ہے کہ آدھی حق المہر واپس کرے، لیکن اسلام نے فرمایا کہ شوہر کہتا ہے کہ بھی میں نہیں لیتا، بس میں دے چکا ہوں، چھوڑو بس، طلاق ہو گئی تو ہوگی، مجھے حق المہر نہیں چاہیے۔ تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اگر شوہر نے معاف کر دیا نہیں لیتا تو نہ لے، یا عورت کہتی ہے کہ نہیں پوری حق المہر واپس کر دو، بس طلاق ہو گئی، میرے مقدر میں میاں بیوی بن کے رہنا نہیں تھا تو میں پیسے لے کے کیا کروں گی، وہ اگر معاف کرنا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ معاف کر دے۔ یعنی اب 2 صورتیں ہو گئی، ایک نکاح ہوا ہے حق المہر مقرر نہیں ہے، میاں بیوی ملے بھی نہیں ہے تو کیا دے گا؟ کچھ نہ کچھ دے دے، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر مہر مقرر ہے لیکن میاں بیوی ملے نہیں ہے تو کیا دے گا؟ آدھی حق المہر۔ عورت معاف کر دے تو جائز، خامد معاف کر دے تو بھی جائز۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، حق المہر بھی معین ہو گئی، عورت خامد کے گھر میں بھی آ گئی، میاں بیوی بھی بن گئے، صحبت بھی ہو گئی، اب طلاق دے رہا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ جو پوری حق المہر ہے وہ اس کو دے گا، کیونکہ حق المہر تعین ہے اور صحبت بھی ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ایک چوتھی صورت ہے، چوتھی صورت کیا ہے کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے، نکاح ہوا ہے لیکن حق المہر مقرر نہیں ہوئی، یہ تو ہوا کہ بھی میں حق المہر دوں گا، لیکن یہ مقرر نہیں ہوا کہ 1000 دوں گا، 2000 دوں گا، 10,000 دوں گا۔ اب میاں بیوی بھی مل گئے، عورت خاوند کے گھر میں چلی گئی، صحبت بھی ہو گئی، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی، اب طلاق ہو گئی تو کیا کرے؟ وہاں مہر مثل دے گا۔ مہر مثل کا کیا معنی؟ کہ جو اس خاندان کی باقی عورتوں کی حق المہر ہے، یعنی اس کی بہنیں ہیں، اس کی چچا زاد بہنیں ہیں، اس کی اور کوئی رشتہ دار ماس پھپھی کی لڑکیاں ہیں، بھئی ان کی حق المہر کتنی ہے تو اس کے مطابق اس کو بھی حق المہر جو ہے ادا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے یہاں قرآن پاک نے ایک علل عموم حکم نافذ فرما دیا کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ نے فرمایا طلاق والی عورتوں کا حق ہے کہ ان کو نفع پہنچایا جائے۔ بھئی کوئی حالت ہے طلاق کی، جب طلاق دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ تمہارے اندر دشمنی پیدا نہ ہو جائے،
آج کل تو مصیبت ہے نا جی، اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں چونکہ جہالت ہے، اسلام سے دوری ہے، اگر طلاق ہو جائے تو دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو بندے قتل کر دیتے ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، خاندان کٹ جاتے ہیں، یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ کیوں؟ یاد کرو، نکاح ہو سکتا ہے، اگر دو اجنبی آپس میں مل گئے، نکاح ہو گیا، اللہ نے دونوں کو اولاد بھی عطا فرما دی، اب دونوں ایک جان بن گئے، اب جدا ہو رہے ہو تو انسانوں کی طرح جدا ہو، اگر تم تجارت میں مل رہے ہو تو بھائی بن کر ملو، جدا ہو رہے ہو تو پھر بھائی بن کر جدا ہو جاؤ۔ اسی طرح نکاح ہوا ہے مودت کے لیے، اگر خدا کو یہی منظور تھا اور طلاق ہو گئی تو خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ، اور طلاق دینے کے بعد عورت اجنبی ہو گئی ہے، اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکے کہ دوسری جگہ نکاح کرے گی تو میں جناب قتل کر دوں گا، دوسری جگہ شادی کرے گی تو میں جناب، اب تم کیا لگتے ہو اس کے؟ جب تم نے طلاق دے دی ہے، وہ عورت اجنبی ہو چکی ہے، وہ چاہے شادی کرے، وہ چاہے نکاح کرے، تمہیں اس کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھے کہ عورت اگر خاوند مر جائے، عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر سنگار بھی نہیں کرے گی، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے تم بھی اس کو نکاح کے بارے میں بات نہ کرو، جب تک وہ عدت گزار رہی ہے اس کو تم جا کے یہ کہو کہ میرے ساتھ شادی کرو گی یا میرے ساتھ نکاح کرو گی، میں یہ بالکل کہنا منع ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اشارتاً کوئی بات کہہ دو کہ مثلا تم نے ان کے رشتہ داروں کو یا اس کے باپ کو یا بھائی کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہاری بیٹی بیوہ ہو گئی، عدت گزرنے کے بعد ذرا مجھے بتلانا، پھر رشتہ کرنا، مجھے بتلائے بغیر رشتہ نہ کرنا، مجھے خبر کر دینا، تو یہ بات کہنا جو ہے جائز ہے۔ اسی طرح اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں بھی کوشش میں ہوں کہ اللہ مجھے بھی کوئی صالحہ عورت عطا فرما دے، میرا بھی شادی کا ارادہ ہے، یعنی تم نے اشارے سے بات پہنچا دی تو یہ جائز ہے۔ اچھا، جب عورت کی عدت گزر جائے تو اب عورت کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ غسل کرے، وہ کپڑے پہنے، وہ میک اپ کر کے اپنے گھر میں رہے تاکہ اس کے لیے کوئی پیغام آئے۔ وہ اگر ہر وقت اپنے اوپر ایک سوگ تاری رکھے گی یا ہمیشہ سیاہ کپڑے ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ خامد مر گیا تو گویا عورت بھی مر گئی، یعنی یہ ساری کافروں کی رسمیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے پڑھا ہوگا، آج کل تو ماشاءاللہ اخباری دنیا ہے، کہتے ہیں لوگوں نے ترقی کر لی ہے، ماشاءاللہ ہر آدمی کے پاس اخبار ہے، معلومات ہیں، علم پہنچ زیادہ ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب بھی اس دور میں بھی ہندوؤں کے بعض قبائل میں ستی کی رسم جو ہے وہ باقی ہے۔ کیا مانا کہ جب خامد مر جاتا ہے تو نعوذ باللہ عورت کو بھی زندہ جلا دیتے ہیں، یہ بعض قبائل میں ابھی تک باقی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اسلام ایسی رسموں کا قائل نہیں ہے، اسلام کہتا ہے خبردار، خامد کی موت اللہ نے مقدر کی ہے، عورت کا کیا گناہ ہے اس میں۔ پھر عورت کی عدت گزر گئی، اب عورت دوسری جگہ شادی کرے۔ ہمارے ہاں یہ بھی عیب ہے کہ اگر عورت کوئی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو کہتی ہیں دیکھو جی یہ تو انتظار میں تھی کہ خاوند مرے میں دوسرا شوہر دیکھوں، حالانکہ یہ جہالت کی بات ہے۔ زندگی موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے جس کی جتنی زندگی لکھی ہے نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، اس میں اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ لڑکا مر گیا نکاح کے بعد، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ عورت اتنی بدقسمت تھی ہمارے بچے کو کھا گئی، اور کوئی شادی نہیں کرتا کہ کہیں ہمارا بچہ بھی نہ مر جائے۔ تو یہ بہت بڑی جاہلیت ہے، یہ کفر کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری ہدایات دینے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیات میں پھر اللہ نے کیا حکم دیا تھا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی درمیان میں عدت اور طلاق کے مسئلوں میں نماز کا حکم آ گیا۔ کیا مانا؟ ایک تو یہ مانا تھا کہ جب مصیبت آئے تو نماز کے ساتھ صبر پکڑو، اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب دیکھو نا جی، ایک گھر آباد ہے، طلاق ہو گئی، گھر اجڑ گیا، بربادی ہو گئی،
گھر میں کل کو خوشیاں تھیں، ہنسی تھی، بچے کھیل رہے تھے، گھر آباد تھا، طلاق ہو گئی، عورت چلی گئی، بچے رو رہے ہیں، اب خاوند صاحب کو ہوش آیا، صبح ناشتہ پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو سکول بھیجنا ہے، شام کو پھر جلدی گھر لوٹنا ہے، خدا نہ خواستہ بچے بیٹھے ہوں گے انتظار میں۔ عقل تو بعد میں آتی ہے نا، اس وقت تو آدمی کو عقل آتی نہیں ہے نا، اس وقت تو جوش ہوتا ہے، ہوش تو ہوتا نہیں۔ بعد میں کہتے ہیں جی اب مولوی مسئلہ بتائیں کیا کروں۔ اب مولویوں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ بے وقوفی فرما لیں، اور اس کے بعد آگے مسائل پوچھتے رہیں۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہر چیز کو اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، فرمایا نماز سے پابندی کرو، نماز کی محافظت کرو، کیونکہ جو بندہ اپنے اللہ سے ڈرے گا تو وہ کسی عورت پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو بندہ اپنے اللہ کے دربار میں آئے گا وہ کسی عورت پر ناجائز نہیں ستائے گا، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اپنے اللہ کا حیا نہیں کرتا، تو وہ ایک عورت کا کیا حیا کرے گا؟ جس بندے نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو وہ ایک عورت کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور علماء نے فرمایا کہ یہاں مفاعل کا سکھایا حافظوا علی الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا تم نمازوں کی حفاظت کرو، نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ جتنی تم نماز کی حفاظت کرو گے، جتنی تم نماز صحیح طریقے سے ادا کرو گے، اتنی نماز جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گی، اور اللہ کے آگے خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اور نماز ایسا حکم ہے کہ اگر تم حالت جنگ کے اندر ہو، حالت خوف کے اندر ہو، کیا مانا؟ مقصد یہ تھا کہ آدمی نے طلاق دے دی، اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے غم، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، کیا ہے او جی میری بیوی چلی گئی، گھر برباد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے نماز جنگ میں معاف نہیں کی، تو بیوی کے جھگڑے میں نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی عقل کی بات کر۔ میں نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تلواریں چل رہی ہیں، اگر نیزے برس رہے ہیں، اگر گولیاں چل رہی ہیں تو نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے، چاہے کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے، چاہے سواری پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے، چاہے ٹینکوں پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے، چاہے ہوائی جہازوں پہ بیٹھ کے پڑھنی پڑے، چاہے اشارے سے پڑھنی پڑے، نماز کسی شکل میں معاف نہیں ہے۔ ایسے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہے، چاہے پھر تم کھڑے کھڑے پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ، جنگ کا خوف ٹل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر تم اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھلایا، تم نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد پھر عدت وفات کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اپنی آیات، کہ سارے احکام جو ہیں ہم نے کھول کھول کے واضح کر دیے ہیں، اس لیے کہ تم سمجھ لو، تمہیں عقل آ جائے، تمہارے دماغ میں آ جائے کہ نکاح کے احکام میں کتنی حکمتیں ہیں، طلاق کے احکام میں کتنی حکمتیں ہیں، عدت کے احکام میں کتنی حکمتیں ہیں، عدت حیات میں کتنی حکمتیں ہیں، عدت وفات میں کتنی حکمتیں ہیں، اور ان سارے مسائل کو ہم نے کوئی ایسا نہیں کہ مبہم رکھ دیا ہو، ہم نے ان کو مجمل چھوڑ دیا ہو، ہم نے ان کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی اجمال نہیں، یعنی اگر اللہ نے کہیں حکم دیا تو اس کو میرے محمد مدنی نے کھول کے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ بی بی ہمیں حضور کے خلق کے بارے میں کوئی بات سنائے، حضور کے حسن معاشرت، حضور کا خلق مبارک۔ بی بی نے فرمایا ما قرأتم القرآن، کیا تم لوگوں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے کہا بی بی ہم نے اما جان قرآن تو پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو میرے محمد مدنی کے خلق کو دیکھنا ہو تو جو قرآن میں حکم ہے وہی تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے نماز کا تو میرے مدنی کی نماز دیکھو، اللہ نے حکم دیا روزے کا تو میرے مدنی کا روزہ دیکھو، اللہ نے حکم دیا صبر کا تو میرے مدنی کا صبر دیکھو، اللہ نے حکم دیا نکاح کا تو میرے مدنی کے نکاحوں کو پڑھو، اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو میرے مدنی کی جہاد کی زندگی پہ نظر ڈالو،
اللہ نے حکم دیا حلال کھانے کا تو میرے مدنی کی پاکیزہ زندگی میں نظر ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حقوق ادا کرنے کا، میرے مدنی کی حقوق والی زندگی پہ نظر ڈالو کہ آپ نے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا. آپ نے انسان تو انسان ہے یعنی جانور جیسی مخلوق کے حقوق کے لیے بھی آپ نے ہدایات جاری فرمائی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم واقعی میرے بندے بننا چاہتے ہو تو ہم نے کھول کے اپنے آیات بیان کر دیے ہیں کہ تم سمجھو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتا ہے جی کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور قرآن مقدس کے اندر آیت سجدہ آ گئی، قرآن میں آیات ہیں نا جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت. تو سجدہ تلاوت جب ہم کہیں تو اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہی سجدہ کیا جاتا ہے. اللہ کے بندے کوئی سجدہ ایسا بھی ہے جو اللہ اکبر کے بغیر کبھی آپ نے کیا ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، اسی طرح 3 تسبیح پڑھیں گے، اسی طرح اللہ اکبر کہیں گے اور اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائیں گے جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہو. سمجھ لو سجدہ سہو ہو یا سجدہ تلاوت ہو. ایک تو ہے نا سجدہ نماز جو ہم نماز میں دیتے ہیں، ایک ہے کہ نماز میں ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو آ گیا. اسی طرح ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ آ گئی، اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو. یہ سب برابر ہیں جیسے نماز کا سجدہ ہے. جیسے تم نماز کا سجدہ کرتے ہو اسی طرح سجدہ کرو. کہتا ہے جی ہم نے سنا ہے کہ چاند میں درخت ہے اور جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کا ایک پتا جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو یا تو میں خیال میں آپ چاند پہ گئے ہیں یا پتا گرا ہو تو کو اٹھایا ہوگا آپ نے بھی. بھئی جس آدمی کے 10-20 آدمی مر گئے خاندان کے، اس کے بعد 10-20 پتے جمع ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ کے بندے یاد رکھو کہ ایسے مسائل پہ بحث کرنی جس کا اسلام سے، دین سے، عقل سے تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک فارغ آدمی بیٹھا ہو نا جو یہی سوچتا ہے. کوئی کہتے ہیں ہاں ایک بڑھیا بیٹھی چرخا کاٹ رہی، کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں جی نہیں غلطی ہوئی آپ کو، اس میں ایک درخت ہے. کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں میرا باپ ہے. اصل میں اپنے اپنے تصورات ہیں، نہ کسی کا باپ ہے وہاں، نہ کسی کا درخت ہے وہاں. جو چیزیں ہیں یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں کہ چاند ایک بہت بڑا کرہ ہے اور تمہاری زمین سے بھی بڑا ہے. اب اس میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے، جو چیز ہم نے نہیں دیکھی اس میں بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی دیکھو نا آپ کی زمین جو ہے، ہم نے یہ زمین ساری دیکھ لی. اس زمین میں کتنا دریا ہے، کتنا سمندر ہے، کتنا پہاڑ ہے، کتنا درخت ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنی جانور ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. تصور نہیں، ہمیں تو زمین کے معلومات پورے حاصل نہیں ہوئے اور تم آسمان پہ بھی پہنچ گئے اور چاند بھی تم نے ڈھونڈ لیا اور درخت بھی ڈھونڈ لیا. اور آدمی نیچے مرتا ہے درخت اوپر ٹوٹ جاتا ہے، یہ نیچے والا ایک بھی نہیں ٹوٹتا. جو درخت تیرے گھر میں کھڑے ہیں مرنے پر پہلے تو ان کے پتوں کو گرنا چاہیے تھا نا، قریب ہے مردے کے. یہ قریب والے تو گرتے نہیں، چاند والا گرنے پڑ جاتا ہے. یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں قرآن شریف یعنی نکال جیسے الماری میں قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، آدمی نے قرآن شریف نکالا لیکن اس کے اوپر جو قرآن شریف تھا وہ گر گیا تو اٹھا کے رکھ دو. کیوں؟ اور کوئی جرمانہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ تمہارا مقصد قرآن کی توہین کرنا تھا. تم قرآن پڑھنے کے لیے نکالے، قرآن گر گیا. اچھا تم خود گر جاؤ، انسان گر جاتا ہے، حافظ قرآن گر جاتا ہے، عالم گر جاتا ہے، بزرگ گر جاتے ہیں.
اللہ کا قرآن ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک تو نعوذ باللہ قرآن کی کوئی اہانت کرے، توہین کرے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے آمدن قرآن کی توہین کی اور پھینک دیا، جیسے کہ بوسنیا میں یا جیسے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے مظالم کی یہ انتہا بھی رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو استنجے میں استعمال کیا، اللہ کے قرآن کے اوراق کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں استعمال کیا گیا، اللہ کے قرآن کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا گیا، اللہ کے قرآن کے اوپر فوجی بوٹوں سے مارچ کیے گئے، اللہ کے قرآنوں کو نعوذ باللہ ایسے کھڑے کر کے دیواریں بنا کے اس پر فائرنگ کی گئی۔ تو یہ جو ہے یہ تو کفر ہے سراپا، اور آج ہم مسلمان یہ سارے مظالم سننے کے بعد ماشاءاللہ اسی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے اپنے پیسے کمانے میں مگن ہیں، دولت میں مگن ہیں، غیرت کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا۔ خدا جانے ہم پر کون سے، ہمارے دلوں کو کون سی زنگ لگ گئی ہے، اللہ پاک رحمت کرے کہ روز سنتے ہیں کہ آج 20 آدمی مر گئے، آج 10 آدمی مر گئے، آج 40 آدمی مر گئے، آج 50 آدمی مر گئے، کچھ بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خون مسلم اتنا عرضہ ہو گیا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے کہ اب اس پر رونے والا بھی کوئی نہیں رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ اللہ معاف کرے، باہر کے ملکوں میں کتا مر جائے تو انقلاب آ جاتے ہیں، بلی مر جائے تو جناب تباہی مچ جاتی ہے، گاڑیاں روک گئی، او بلی آ گئی، بلی آ گئی، بلی آ گئی، ہسپتالوں میں لے جا رہے ہیں کتے کو، سٹریچر پر اٹھا کے ایمبولینسوں کو بلا کے لے جا رہے ہیں، جی کتا گاڑی کے نیچے آ گیا، کتے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حتیٰ کہ میں نے خود پڑھا اخبار میں کہ ایک عورت مر گئی، 85,000 پاؤنڈ اس کی جائیداد تھی، اس نے وصیت کی کہ میری بلی کو دی دیجیے، 85,000 پاؤنڈ اپنی بلی کی حفاظت کے لیے وہ چھوڑ گئی۔ ان لوگوں کو بلیاں بھی عزیز ہیں، کتے بھی عزیز ہیں، ہمیں مسلمان بندہ بھی عزیز نہیں ہے، ہمیں مسلمان کی عزت بھی عزیز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس کی غلطی ہو، وہ بھی کسی کی غلطی ہو، بندہ تو مر رہا ہے نا، غلطی کسی کی بھی ہو، آخر وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ آپ خود تصور کریں کہ جن کا نوجوان بچہ گھر سے نکلے اور لاش آئے، جن کا بچہ کالج میں جائے، سکول میں جائے اور واپس لاش آئے، ان گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یعنی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں تھا، خدا جانے کسی لاطینی افریقہ میں یا کہیں تھا، تو اس کو بیٹا باپ کو کہتا تھا کہ ابا جان مدت ہو گئی، اصل میں ہم پاکستانی ہیں، اپنا ملک ہے نہیں دیکھا، خدا کے لیے مجھے اپنا ملک دکھاؤ۔ تو وہ بڑی منتیں کرتا رہا، 2 سال روتا رہا، اپنے باپ کو لڑتا رہا، آخر باپ اس کو لے کے آیا، وہ جناب اترا ایئرپورٹ سے، ابھی گھر نہیں پہنچے، گولی لگ گئی، مارے گئے دونوں۔ تو دونوں نے اپنا ملک اچھی طرح دیکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے، غلطی جس کی بھی ہے دعا کرو اللہ معاف کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اس سے زکوٰۃ لے کر اپنے غریبوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے اگر دے دیتے ہو، یہ نہیں کہ اس سے لے کے خود ہضم کر جاتے ہو، یہ بھی تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اکثر لوگ آج کل زکوٰۃ پہ ہی زندہ ہیں ماشاءاللہ، اکثر لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے، اور بڑا بہترین بزنس ہے دنیا میں، اس سے اچھا بزنس یاد رکھو کوئی نہیں۔ سب سے اعلیٰ بزنس کرنا ہو تو کسی قبر پہ غلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، اور درمیانہ درجے کا بزنس کرنا ہو تو مسجد بنا لو، اور ورنہ ایک مدرسہ بنا لو، گزران علوم، داڑھی بڑھا لو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، سارے ملک سے بھیک مانگتے رہو، نہ ٹیکس لگے، نہ کوئی چور ڈاکہ مارے، نہ کوئی پکڑے، نہ کوئی پوچھے، نہ حساب، نہ کتاب۔ باقی قبر حشر میں جو جہنم ملے گی وہ کس نے دیکھی ہے؟ تو آگے دیکھا جائے گا نا بھائی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور کہتے ہیں، اللہ بڑا غفور ہے، یعنی تم حرام کھاتے رہو، اللہ غفور الرحیم، تمہیں جو غفور الرحیم نے حکم دیا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، تو تم بھی تو غفور الرحیم کے احکام کا شرم کرو نا کہ اللہ کے حکم پہ چلو۔ بہرحال غریبوں کو دیتے ہو تو ٹھیک کرتے ہو، خود کھا جاتے ہو تو پھر نہیں۔ ہم بغیر اجازت اپنے بہن یا بھائی یا رشتہ دار کے گھر سے کھانے پینے کی چیز نکالتے ہیں، بغیر اجازت کیوں نکالتے ہو؟ تمہارے ذمہ دار ہیں وہ؟ بہن بھائی کو بغیر اجازت کھانا جائز نہیں ہے۔
ہاں اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ میں بہن کے گھر سے کھانا پینا اٹھا لوں تو میری بہن برا نہیں منائے گی، ناراض نہیں ہوگی، پھر جائز ہے، سمجھیے مسئلہ۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ بھائی نے دیکھ لیا تم چوری جو اٹھاتے ہو، چوری کیوں اٹھاتے ہو، اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ لیں تو تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو پھر اٹھانا جائز نہیں۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ بھائی ہے، میرا بہن ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کے گھر سے میں نے کچھ کھا لیا، پی لیا، روٹی چاول واول، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر کوئی لیکن ایسا نہ کرو کہ آدمی پہلے روٹی اٹھاتا ہے، پھر برتن اٹھاتا ہے، پھر زیور اٹھاتا ہے، کام شروع ادھر سے ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ فجر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ضروری نہیں ہے، پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ اچھا، قرآن پڑھنے سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ نیا مسئلہ ہے بھی، فجر کے بعد قرآن پڑھو تو گناہ ہوگا۔ ہوگا نماز تم نے قرآن بنا لیا، ہوگا کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک تم نے اس کے بدلے میں بنایا ہے، ورنہ کوئی ایسا بے وقوف نہیں جو کہے کہ قرآن پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ کہتے جی ڈاکٹر نے جو دانت بنائے، مثلا ہمارے دانت ٹوٹ گئے اور ہم نے دانت بنوا کے لگا لیے، تو جب مرنے لگے تو نکالنے کیوں نکالنے، وہ خود گل جائیں گے قبر میں، فکر نہ کرو، تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے مردے کو پھر ایک اور آپریشن کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ ویسے بعض لوگوں کے دانت بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے بھی لوگ نکال لیتے ہیں، بعض لوگ سونا اس میں ہیرے ڈائمنڈ سیٹ کروا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو ابھی مردہ مر گیا، یہ ہمارا قیمتی مال تو نہ لے جائے نا، تو اس لیے مال پہلے نکال لیتے ہیں۔ بہرحال دانت شانت نہ نکالیں، رہنے دیں، سب قبر میں گل جائے گا، فکر نہ کرو۔ یہ نزلے کی بیماری ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، منہ والا پردہ سر میں بہت درد دیتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے پردہ نہ کروں تو کوئی حرج ہے، گھر سے نکلو ہی نہیں، پردہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اصل پردہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام نے پردہ دیا ہے 4 دیواری کا، کہ پہلے گھر میں رہو بلا ضرورت باہر، تو جب تم بیمار ہو باہر نکلتے کیوں ہو، باہر نکلو گی نظرہ ہو جائے گا، الرجی ہوگی، لوگوں کا نظرہ تمہیں لگ جائے گا، گھر سے نکلا ہی نہ کرو، جب نکلو گی نہیں سر پہ کپڑے باندھنے کی ضرورت ہی نہیں، ورنہ نظرے کا علاج کراؤ، یہ ضروری ہے۔ کل کو ایک آدمی کہے چونکہ میری ٹانگ میں درد ہوتا ہے لہذا شلوار نہ پہنوں، ایک آدمی کہہ دے جی مجھے تو جی پھوڑی پھنسیاں نکل آتی ہیں، کرتے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منہ کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ فتنہ تو آنکھ سے ہوتا ہے، تو ہاں بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر غیر مرد ہے تو آنکھیں نیچے کر لو، کل المؤمنات یغضضن من نفس۔ پھر پردے کا کیا فائدہ جب آنکھ سے سب کو دیکھ رہی ہو، تو ایسے پردے کا کیا فائدہ ہے؟ خامخواہ پردے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ آنکھ کا حیا تو ہے نہیں، وہ پردہ تو یہ ہے کہ اس حیا کی مزید حفاظت کرے، یہ نہیں ہے کہ تم صرف پردہ تو ڈال لو تو اور دیکھتی پھرو اور جو چاہو آنکھوں سے ادھر ادھر اپنے اشارے بھی کرتے رہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر خوشبو یا عطر وغیرہ لگا کے نکلیں تو کیا جنوں کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، خاص طور پہ حکم ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو والی چیزیں نہ لگائیں، اور خاص طور پہ مغرب کے فوراً بعد چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ بھیجا کریں، کیونکہ ہوائیں چلتی ہیں، اس میں جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، اور بچوں پہ اثر ہو جاتا ہے۔ ہمیں آپ کی کتاب چاہیے، کدھر ملے گی؟ بھی جب ہوتی ہے تو مل جاتی ہے، جب تقسیم ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، مفت آخر کتنی آدمی تقسیم کرے۔ ہم اپنا انشورنس کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، کوئی انشورنس کرانا جو ہے بالکل سے نکالو، چاہے کریم سے نکالو، جس چیز سے بھی نکالو، کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی اب آدمی ویسے بھی مرد عورتیں بن گئے ہیں، تو عورتوں والے کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب ماشاءاللہ وگیں لگاتے ہیں، بال اسی طرح رکھتے ہیں، کپڑے اسی طرح پہنتے ہیں، چلنے میں وہی انداز اختیار کرتے ہیں، تو بیچارے کریم شریم بھی تو ڈھونڈیں گے نا آخر۔ ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم کو کچھ پڑھنے میں بھول گیا تو سیدھا امام کے پیچھے ہیں تو بوجھ،
کس لیے بنایا؟ سیدھے تلاوت کے بعد سلام پھیرنا کوئی ضروری نہیں، ویسے بہرحال جب سجدے سے اٹھا کے سر بیٹھ جائے کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کیا نکاح میں لڑکی کا نام تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیوں، کیا ضرورت پیش آ گئی تبدیل کرنے کی؟ بھائی ایک ہے نام تبدیل کرنا تو پہلے کر لو، نکاح کے وقت جو کر رہے ہو تو بنا کو گڑبڑ کرنا چاہتے ہو نا، اس نام کا نکاح پہلے کسی اور کے ساتھ ہے، تم نام بدل کے اور نکاح کرنا چاہتے ہو، فتویٰ مولوی مکی سے لے رہے ہو، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ تم نکاح کے وقت نام بدلنے کا تمہیں کیوں خیال آ گیا؟ پہلے کیوں نہیں بدلا؟ نکاح کے پہلے خطبے کے بعد جب امام صاحب دوسرے خطبے کے لیے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھیں؟ کوئی بھی دعا اللہ سے دل میں مانگ لے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دعا کی منظوری کی گھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے اور دل میں خیال آ گیا کوئی برا اور اس نے پھر اس کے لیے تحفظ پڑھا، نہیں پڑھنا چاہیے، دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ معاف ہے۔ کہتا ہے اگر پڑھ لیا ہے تو نماز فاسد ہوگی، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر فرائض ہیں تو نہیں پڑھنا چاہیے اور نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اضافہ کر لیا اس نے غیر چیز کا۔ اب نوافل ہیں تو کچھ گنجائش نکل آتی ہے۔ قرآن کا ختم ہمارے ملک میں جو مائک میں پڑھتے ہیں، یہ جو شبینے پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ایک رات میں جو ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہندوستان کے بینک میں پیسے رکھے، کیونکہ گھر میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے اور بینک میں پیسے رکھنے پر کافی رقم بن گئی ہے، وہ لے سود ان سے، بینک والوں کو نہ چھوڑے، کیونکہ بینک والوں کو چھوڑو گے تو وہ تو حرام کھانے کے پہلے عادی ہیں اور حرام مزید ان کو مزے مل گیا، ان سے لے لو اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریبوں کو دے دو۔ کہتے جی میں جدے میں نوکری کرتا ہوں، فارغ ٹائم میں مجھے دوست کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زمزم پہنچا دیا کرو تو ہم تمہیں 3 ریال دیں گے، وہ تو تمہارے آنے لے جانے کی اجرت ہے، زمزم تو نہیں بیچتے ہو نا، زمزم نہ بیچو، باقی تم آخر جدے لے جاؤ گے، پہنچاؤ گے، اٹھاؤ گے، کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی غسل کرنے سے پہلے ہم نے وضو کیا، پھر غسل کرتے ہوئے اگر آدمی کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، وہی وضو کافی ہے۔ اہل حدیث علماء کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لیں۔